سورۃ الشعراء آیت نمبر 8 ترجمہ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو لجعلہم، البتہ بنا دیتے ان کو امتاً واحدہ، ایک ہی امت بنا دیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی قیامت والے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا اہل ایمان کا اور اہل جنت کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو ارادہ دیا، اختیار کی آزادی دی، جس سے وہ آزادی کا صحیح استعمال کریں گے یا نہیں اللہ کو دیکھنا تھا بندوں کا ٹیسٹ لے کر۔ کیونکہ دیکھیں جب تک کہ ایگزام پیپر نہیں دیتے تو آپ کو پتہ کیسا چلتا کہ کون یہ کلاس میں کامیاب ہے، کون ٹاپ ہے، کون لو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اختیار دیے، اب کون وہ پیپر کو صحیح لکھتے اور کون نہیں لکھتے۔ ولیکن، اور لیکن، یدخل، وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، اب جس کو چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ اختیار دیے بعد اب دیکھتے کہ یہ اب آزادی کا جو اختیار دیے اس کا صحیح استعمال کون کرتے، اور جو صحیح استعمال کرتے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے، اور جس نے اس کا غلط استعمال کیا تو پھر وہ والظالمون، ظلم کا شکار ہو جائیں گے، وہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ والظالمون کا ظالمون کی جو اقسام ہیں، 3 قسم کی اقسام ہیں۔ پہلا ظلم اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو بھی بہت بڑا ظلم بولے اللہ تعالیٰ۔ علی لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، یہ پہلا قسم کا ظلم ہے جو اللہ کی ذات اور اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ لوگ کرتے۔ اور دوسرا ظلم اللہ کی مخلوق کے اوپر، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا اللہ کو بالکل نہیں پسند۔ بینہ و بین الناس کے اندر ظلم ہونا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی کسی پر ظلم کرنا، کوئی کسی کو ستانا، کوئی کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کے بھروسے کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو ظلم سے قتل کرنا، مارنا، جھوٹ بولنا، ان کے بارے میں غیبت کرنا، یہ دوسرے قسم کا ظلم ہے۔ اور تیسرے قسم کا ظلم نفس پر اپنے آپ کے ظلم کرنا۔ قال، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا، قال انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا۔ ایک انسان کے اپنے نفس کے بھی بہت ظلم ہوتے، اپنے اوپر، اپنے نفس پر بھی ہم بہت ظلم کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا؟ ایک مکہ مارے، وہ آدمی مر گیا، فوری بول اٹھے انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیے۔ تو یہ تیسرے قسم کا ظلم ہے۔ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ تو 3 قسم کے ظلم بتائے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم 3 طریقے کیا ہے۔ ایک ظلم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، دوسرا ظلم اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور تیسرا ظلم اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی ظلم کا جب کلیئر کریں گے۔ تو پہلا ظلم کیا ہے؟ ظلم جو اللہ معاف نہیں کریں گے وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، یعنی جو بھی تم گناہ کریں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یعنی اس کے علاوہ جو بھی گناہ کریں گے وہ معاف کر دیں گے مگر شرک کو نہیں۔ اور ایک دوسرے قسم کا ظلم معاف کر دیں گے، یعنی اپنی جانوں پر جو انسان ظلم کرتے، اللہ کے نبی فرمائے کہ وہ ظلم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ وہ ظلم معاف کر دیں گے۔ اور تیسرا ظلم اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، بندہ کسی بندے پر ظلم کر کے آئیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی اوپر حساب لیں گے، وہ بندے کو بندے سے معافی مانگنا ہوگا، اس کا مال لوٹانا ہوگا، اس کی امانتیں واپس کرنی ہوگی، اور قتل اگر کرے تو یا تو اس کو دیت دینی ہوگی، یا تو خون بہا دے کے وہ کرنا ہوگا، یا پھر جان کے بدلے جان، یعنی یہ ظلم اللہ نہیں چھوڑیں گے پھر یہ ظلم کو۔ ما لہم من ولی، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ جو ظالم لوگ ہوں گے نا ان کے لیے وہاں پر کوئی دوست اور کوئی مدد نہیں ملیں گی ان کو۔ اللہم حفظنا یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے اور ظلم سہنے سے بھی بچائے، کیونکہ ظلم کرنے والے سے بڑھ کر سہنے والا، ظلم سہتے رہے، شکر کرتے رہے، آئی لب تک نہ یہ داستان آج تک۔ تو یہ ہے کہ انسان کو ظلم سہنا بھی نہیں چاہیے، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت کرنے کے برابر ہے۔ خاموشی، یعنی انسان خاموش رہ جاتا
تو لوگوں کو کیا ہے، ظالم کو پشت پناہی ملتے جاتی. کچھ ظلم و ستم سہنے کی جب عادت بنا لیتے انسان تو پھر لوگ بار بار چہرے بدل بدل کر ایسے ہی لوگوں کی قسمت میں آ جاتے اور وہ ظلم کرنے کو اپنا وہ سمجھ لیتے، ہتھیار سمجھ لیتے، اور ہم ظلم کرنا ضروری ہے سمجھ لیتے ہو. تو اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہر ظلم سے بچائے یا رب العالمین.